أنا يا صاحي كي تستريح وبث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارے 10.5 پارے مکمل ہو گئے. سورہ انفال کا بچا ہوا حصہ پڑھا گیا, سورہ توبہ مکمل پڑھی گئی اور سورہ یونس آدھی سے کچھ کم پڑھ لی گئی. سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے چونکہ غزوات کا, جہاد کا, قتال کا تذکرہ کیا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ سورہ انفال کس بارے میں نازل ہوئی, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ سورہ انفال غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی. اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہوا اور اس غزوے میں اللہ پاک نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی. شروع میں چونکہ لوگوں کو غزوات میں نکلنے میں بعض لوگوں کو کچھ تردد ہوتا تھا کہ ہم جاتے ہیں تو ہم تھوڑے ہوتے ہیں اور کفار بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اللہ رب العزت نے شروع میں جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس وقت یہ لازم کیا کہ اگر مسلمانوں کے لشکر کے مقابلے میں کفار کا لشکر 10 گنا تک بھی ہو تو لڑنا, جا کے 10 گنا لشکر بھی ہو تو تم لڑنا, اللہ تمہیں فتح دے گا. اور اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسلمانوں کو قتال کے اوپر تیار کیجئے. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200, اگر تم میں سے 20 لوگ جم کے لڑنے والے ہوئے تو وہ 200 پہ غالب آ جائیں گے. وَإِن یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا, اور اگر تم میں سے 100 لوگ جم کے لڑنے والے ہوئے تو وہ 1000 پہ قابو پا لیں گے. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بعض لشکروں میں تو اس سے بھی اوپر کی تعداد تھی. جیسے غزوہ موتا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا, تو 3000 کی تعداد مسلمانوں کی تھی, مسلمان 3000 تھے اور ایک روایت 6000 کی آتی. ان کے مقابلے میں جو لشکر آیا لڑنے کے لیے وہ 1,00,000 کا لشکر تھا. اب اگر آپ 3000 کی تعداد کو لیں تو 33 گنا زیادہ بڑا لشکر, اور اگر آپ 6000 کی تعداد کو لیں تو 17 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا. اور پہلے دن بہت جم کے لڑائی ہوئی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے, اور یہ 3000 یہ 6000 نے 1,00,000 کو دوڑا کے مارا. اس سے 2 دن کے بعد روم کا بادشاہ اس نے 2,00,000 فوج اور بھیجی. اب یہ 3000 میں سے بھی کچھ زخمی ہوئے تھے, کچھ شہید ہو گئے تھے, تو 2,00,000 فوج اور آئی, پھر ان سے لڑے, اللہ نے پھر فتح عطا فرمائی. تو سورہ انفال میں یہ احکامات موجود ہیں قتال فی سبیل اللہ کے. اسی سورہ انفال میں اللہ پاک نے ایک بات بیان فرمائی کہ اللہ پاک کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو بدلنے کا نہ سوچے. جب تک وہ خود نہ سوچے, خود کوشش نہ کرے, خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا, تو اللہ نہیں بدلتا اس کو اسی کے حال پہ چھوڑ دیتے. اب دیکھیں ہم جو ہے جس ملک میں رہتے ہیں, جو معاشرہ ہمارا ہے, بہت آسان ہے کہ ہم معاشرے کو گالی دے دیں, بہت آسان ہے گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ دیں, بہت آسان ہے کہ کچھ خاص طبقے کے لوگوں کو ہم حالات کا ذمہ دار ٹھہرا دیں. لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ یہ جو لوگ جنہوں نے حالات خراب کیے یہ ہم میں سے ہی تو نکل کے گئے, یہ ہم میں سے تو نکل کے گئے, کوئی باہر سے تو نہیں آئے یہ لوگ. اسی معاشرے میں ہم نے انہیں
ایک اچھا باشعور دیندار معاشرہ دیا نہیں. جب ہم نے انہیں ایک اچھا معاشرہ نہیں دیا تو ان کی تربیت بھی اچھی نہیں ہوئی. ابھی 2-3 دن پہلے ایک پوسٹ لگی ہوئی تھی, واٹس ایپ پہ بہت چل رہی تھی, کہ کسی پارٹی کا کوئی امیدوار جس نے بلدیاتی الیکشن میں حصہ بھی لیا, ووٹ بھی حاصل کیے, وہ ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا گیا. تو اسی معاشرے سے نکل کے لوگ جا رہے ہیں, کوئی الگ سے نہیں آ رہے, کوئی شیطانی دنیا سے نہیں نکل کے آ رہے, اسی دنیا سے نکل. تو ہم میں سے جب ہر ایک اپنے آپ کو درست کرے گا, اپنے بچوں کو ایک اچھا معاشرہ دے گا, تو پھر اللہ رب العزت ہمارے اوپر حکمران بھی اچھے لے کر آئے گا. ہم اس بات کو دیکھیں, اب میری جتنی عمر ہو گئی, آپ میں سے سب کی جتنی عمر ہو گئی ہے, ہم اپنے بچوں کو کیسا معاشرہ دے کے جا رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کیا ماحول دے کے جا رہے ہیں؟ ابھی موت آ جائے, ابھی بلاوا آ جائے, دنیا سے چلے جائیں, کیا دے کے جا رہے ہیں؟ قتل و غارت گری, ڈاکے, چوری, چھنتائی, ایک دوسرے کے حق کو دبانا, ایک دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا, یہ ماحول دے کے جا رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے کہ اس نے ماحول کو درست کرنے کے لیے محنت نہیں کی. ہر شخص ذمہ دار ہے اس کا. میں بھی ذمہ دار ہوں, آپ میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا کام کر لے تو معاشرہ جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا, بشرطے کہ ہم اس بات کی ضرورت کو سمجھیں. آگے سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ایک بات بہت زبردست بیان فرمائی کہ ہم لوگ اپنی بے وقوفی سے ایسی چیزیں اللہ سے مانگ لیتے ہیں جن کا مانگنا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا, اور اللہ اگر ہمارے مانگنے پہ ہمیں دے دے تو ہم بہت جلدی برباد ہو جائیں گے, اور اللہ ہمیں نہیں دیتا تو یہ اللہ کی مہربانی اور شفقت ہے. اگر اللہ لوگوں کو ان کی مانگی ہوئی چیزیں دے دینے لگے تو لوگ بہت جلدی فتنے میں پڑ جائیں گے, بہت جلدی آزمائشوں میں, مصیبتوں میں پڑ جائیں گے. اور اسی طرح بعض لوگ مصیبت مانگتے ہیں, حالات سے گھبرا کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ موت آ جائے, اس سے اچھا ہے کہ ہم مر جائیں. بعض کہتے ہیں کہ ہمیں موت کیوں نہیں آتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت مانگنے سے منع فرمایا ہے, کیونکہ موت آنے سے زندگی کی نعمت ختم ہو جائے گی, اور زندگی اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ایک بار ملتی, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. تو اس لیے جو ہے نہ موت مانگنا چاہیے, نہ مصیبت مانگنا چاہیے, نہ آزمائش مانگنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے وہ اجر و ثواب کی نیت سے بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر آزمائش آتی تو ہمیں اجر ملتا, تو نہ مانگو آزمائش. اللہ نے آزمائش میں مبتلا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ تم آزمائش کے قابل نہیں ہو. اللہ پاک کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. تو اللہ نے جب آزمائش میں نہیں ڈالا تو ہم بھی اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہیں, شدید بیمار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, میں بھی ساتھ ساتھ. تو وہ ایسے بیمار ہو کے ایک دم سکڑ کے چھوٹے سے رہ گئے تھے, ایسے شدید بیمار تھے. تو آپ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی اور دریافت کیا کہ کیا تو نے اللہ سے کوئی دعا کی تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے جو سزا دینا ہے دنیا میں دے لے, آخرت میں نہ دینا سزا. دنیا میں جو سزا دینا ہے, جو اعمال کی سزا ملنا ہے یہی مل جائے, آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور یوں فرمایا کہ تو نے اللہ سے اس کا عدل مانگا, تو نے اللہ سے اس کا فضل کیوں نہیں مانگا؟ تو نے یہ کیوں نہیں مانگا کہ اللہ تو دنیا میں بھی معاف کر دے, آخرت میں بھی معاف کر دے, تیرا کیا چاہتا ہے, تجھ سے کون پوچھنے والا ہے؟ تو نے یہ کیوں نہیں مانگا اللہ سے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صحت کے لیے دعا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے آزمائش مانگی تھی, اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اے اللہ جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل چلا جاؤں.
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اب تم جیل چلے، اب تم جیل چلے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ سے یہ مانگتے کہ اے اللہ ان عورتوں کے فتنے کو مجھ سے دور کر دے تو جیل جائے بغیر بھی دور ہو جاتا، لیکن اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے دے دیا۔ لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، وہ مانگی ہوئی آزمائش جھیل گئے۔ ہم نہیں جھیل سکتے، ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں جھیل سکتے آزمائش کو۔ تو اللہ سے آزمائش اور مصیبت نہیں مانگنا چاہیے، اللہ رب العزت سے عافیت مانگنا چاہیے، بخشش مانگنا چاہیے، کرم مانگنا چاہیے، فضل مانگنا چاہیے اللہ کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے عافیت، کرم، بخشش، سہولت اور فضل والا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما، ہم سب کے لیے اپنے فضل کرم کا معاملہ فرما، بخشش عافیت کا معاملہ فرما، سہولت آسانی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جس کے اوپر جو آزمائش ہے یا اللہ اسے دور فرما، ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہماری دستگیری فرما، آسانی اور عافیت کا معاملہ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خیر کی دعائیں مانگی، وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔